معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صبر اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ موضوع کچھ نیا نہیں ہے بلکہ بڑا قدیم موضوع ہے۔ کئی دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں اس موضوع سے کئی باتوں کو سنا ہوگا۔ یہ موضوع در حقیقت ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ انسان کی زندگی کے شب و روز، صبح و شام، ہر وقت اس کو آنے والے درپیش مسائل میں، چاہے وہ عائلی خاندانی اعتبار سے ہو یا ملی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی معاملات کے اعتبار سے ہو، اس کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور صبر کے سلسلے میں ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے، ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی وقت آپ نے یہ چیز پر عمل کیا ہے یا آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں، صبر کیا چیز ہے۔ شریعت اسلام کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ یہ صبر ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ جو فرائض میں شامل ہیں ایک عبادت ہے، مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جس دن میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ عبادت کے سلسلے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت ساری عبادتوں کے اندر یہ عبادت بھی اہل علم نے شمار کی ہے کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور جس کو یہ عبادت میسر آ جاتی ہے یا یہ صفت جس کے اندر آ جاتی ہے، یقیناً وہ مومنانہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے اور زندگی کے لمحات میں کئی ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یا بڑے بڑے غلط راہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو صبر کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یقیناً اہل علم نے یہ بات پر تصدیق کی ہے کہ صبر کرنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑا ایمان والا ہوتا ہے، اور وہ یوں ہی صبر کسی کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ یہ کمزور دلوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ طاقتور دلوں کا معاملہ ہے اور مومنانہ صفات رکھنے والوں کا معاملہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا معاملہ ہے، آخرت کے دن بدلے پر ایمان رکھنے والوں کا معاملہ ہے۔ تبھی جا کر صبر ان کے دل زندگی کے اندر آتا ہے۔ صبر کے سلسلے میں تھوڑا سا اور گہرائی سے ہم جاننے کی کوشش کریں، صبر کہتے کس کو ہے۔ صبر کے لغوی معنی آتے ہیں ٹھہرنا، رک جانا، باز آ جانا یا ڈٹ جانا۔ اس طرح کے کئی معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کسی چیز سے باز آ جانا یا کسی چیز پر ڈٹ جانا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص کسی چیز کو منوانے کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور کوئی شخص کسی چیز کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، بعد آ جاتا ہے کہ میں اس چیز کو ترک کر دیتا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی چیز پر مستقل طور پر کھڑا رہتا ہے کہ جب تک یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تو صبر کا معنی ٹھہرنے کے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، باز آنے کے بھی آتے ہیں، ڈر جانے کے معنی آتے ہیں۔ اگر اس کو ہم شرعی اعتبار سے سمجھیں، جو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کو ہم نے تسلیم کیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کے ذریعے، اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلام کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کبھی غم آئے، جب کبھی خوشی آئے، جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی بیماری آئے، جب کبھی مصیبت آئے، ایسی حالت میں خوشی کا مرحلہ ہو،
غم کا مرحلہ ہو، مصیبت کا مرحلہ ہو، آفت کا مرحلہ ہو، بیماری کا مرحلہ ہو، کسی بھی زاویے کے اندر شریعت اسلام کے حدود کو پامال نہ کرنا، یہ ہے صبر کرنا. یعنی ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں صبر پر جمے رہنا، اس بات کو تصور کرنا کہ یہ مصیبت کسی کے کرنے سے نہیں، کسی کے چاہنے سے نہیں، کسی کے پلان کرنے سے نہیں، میرے رب کے چاہنے سے، میرے رب کے حکم سے، میری تقدیر سے میرے ساتھ ہو رہی ہے. یہاں پر ٹھہر جانا، رک جانا، شریعت اسلام کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اچھی طرح اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں صبر کیا ہے، تو اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کے لیے عقل بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے. عام طور پر میں مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. راستے میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹکرا رہی ہے، آپ کی عقل اس بات کو مان رہی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہیں ٹکرایا، جانے انجانے میں لگی ہے. ایسی صورت میں آپ کی عقل آپ کا ساتھ دے رہی ہے کہ اس بات کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں اور من مانی کرتے ہوئے کئی ایسے راہوں پر نکل جاتے ہیں جو گناہوں کا باعث بنتی ہے. اسی طرح اگر اور آپ طور پہ دیکھیں، نفس پر جب کبھی کوئی معاملہ پیش آئے، آپ پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت آئے، ایسے وقت میں گریہ وزاری کرنا، رونا پلانا واویلا کرنا، اس چیز کو لے کر عجیب و غریب ہنگامے پیدا کر دینا، یہ صبر کے دامن کو چھوڑنے کی نشانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زبان آپ کا ساتھ نہیں دینا، زبان کے ذریعے سے شکایتوں کے انبار لگانا. ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت ساری ایسی شکایتیں ہمارے سامنے آتی ہے. اگر صبر کے دامن کو تھام لیا جائے اور اللہ کے احکامات کو جان لیا جائے، اللہ کی حدود کو پہچان لیا جائے، تو یقین جانیے نہ ہمارا نفس گریہ وزاری پہ جائے گا، نہ ہماری زبان ایسے الفاظ کو ادا کرے گی جو ناممکن، جو مناسب نہیں ہے. اور تیسرا جو مرحلہ اہل علم نے لکھا کہ وہ ایسی صورت میں اعضاء کا بگڑ جانا، اعضاء کا بگڑ جانا، اعضاء گھبراہٹ کا شکار ہو جانا. غصے کی حالت میں ہاتھ اپنے کنٹرول سے باہر ہے، غصے کی حالت میں پیر آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، غصے کی حالت میں آپ کا جسم کپ کپا رہا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں. نفس کا گریہ وزاری کرنا، زبان کے ذریعے سے بےہودہ باتوں کا کرنا اور اپنے اعضائے جسمانی سے گھبراہٹ کا شامل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں وہ صبر موجود نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اس میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے ہر کسی کے ساتھ ہے کہ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، لیکن صبر وہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھ سکتا ہے. آئیے دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے 15 سے زائد اقسام ذکر کیے ہیں. وقت زیادہ اجازت نہیں تھا، مختصر طور پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 اگر آپ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ میری قوم کے لوگوں، تم نماز پڑھو، اللہ کی مدد طلب کرو اور صبر کے دامن کو تھام لو، اللہ کی مدد طلب کرو. یہاں سے یہ پیغام مجھے آپ کو ملتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر صبر اگر ہم چاہتے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ وہ نماز کو قائم کرنے سے یہ صفت، یہ عبادت مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اور جب نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد طلب کرو گے تو صبر جو صفت ہے، صبر کی جو صفت تمہاری زندگی میں آئے گی، اور جب صبر کی صفت تمہاری زندگی میں آئے گی تو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اسی طرح اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز اور صبر، نماز پڑھنے سے صبر آتا ہے. ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن ان کے معاملات، ان کی گفتگو، ان کی زبان، ان کا نفس کے معاملات اور ان کے اعضائے جسمانی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑے بے چین ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر مجھے اور آپ کو یا ایسے فرد کو جائزہ لینا چاہیے کہ حقیقت میں
نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھ میں صبر نہیں آ رہا، تو کیا وجہ ہے کہ میری زندگی میں وہ چیز، وہ عبادت صبر نہیں آ رہی، جبکہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں؟ بہت سارے ایسے بھائی ہیں، وہ بھائیوں کا مسئلہ تو الگ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی زندگی الگ، لیکن جو مومن ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے مرحلے میں آپ دیکھتے ہیں، یا آئلی زندگی میں، یا صفوں کے اندر، مسجد کے اندر یا باہر، تو بڑی بے چین ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہے جو نماز قابل قبول نہیں ہو رہی۔ اگر نماز قابل قبول ہو جائے تو یقین جانیے اس کی زندگی میں صبر داخل ہو جائے گا۔ صبر داخل نہیں ہونے کی وجہ، نماز کے باوجود بھی تو نماز میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، اور نماز اگر مکمل ہے تو وضو کے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، وضو اگر مکمل ہے تو نیت میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، جو ریاکاری کے عوض آپ کی نمازیں، میری نمازیں قابل قبول نہیں ہو رہی ہے۔ قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے صبر جیسی صفت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ رہی ہے، اور صبر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، آخرت میں جنت کو پانا، تفلحون، اللہ نے کہا تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، یہ زندگی کبھی بھی کسی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس بات کا سب کو علم ہے، موت کا مزہ سب کو چکنا ہے، اس بات کا علم ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کے دامن کو تھامو، اور یقین جانو اگر تم یہ 2 کاموں کو تھام لیتے ہو تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ حقیقت میں ہم ویسے صبر کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے؟ کہ حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے مدد طلب کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں، آخرت میں ہمارا ٹھکانہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورہ اعقاف کے اندر فرمایا کہ صبر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ اولو العزم انبیاء کا کام ہے، اولو العزم انبیاء کا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ تم صبر کرو، اور صبر کرنا اولو العزم انبیاء کا کارنامہ ہے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے سیرت ابراہیم کو آپ نے سنا ہوگا۔ سیرت ابراہیم سے جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، درس ہمارے سامنے آتے ہیں، اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں، بڑے لمبے طویل ہیں۔ آپ نے صبر کے دامن کو کیسے تھاما؟ والد نے گھر سے نکال دیا، آپ نے صبر کو تھام لیا، کہا اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا، میرے ابو کو یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے گھر سے نکالے، اللہ کا یہ حکم ہے، اسی لیے ابو نے نکالا اور میں گھر سے نکل گیا۔ اب اس کے بعد صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، قوم کے پاس گئے، توحید کی دعوت لے کر قوم نے کیا کیا؟ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ ایمان، وہ تقوی، وہ نماز، وہ صبر ہے کہ اللہ نے میری مقدر میں یہ آگ لکھی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ زندگی کے مراحل ابراہیم علیہ السلام کے ہیں جہاں سے میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل کا حل ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والے پریشانیوں کا حل ہے، میری اور آپ کی زندگی میں آنے والی بیماریوں کا حل ہے، میری اور آپ کی زندگی میں جو بے چینیاں ہیں، بے اطمینانی، اس کو ختم کرنے کا حل ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہو جائیں، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے سمیت کو پانے والے ہو جائیں۔ یقین جانیے ہماری زندگیاں بدل کر رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آخری وقت میں زندگی کے بچہ میسر آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام، وہاں پہ اللہ کا حکم ہے، پھر صبر کر رہے ہیں، حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اولو العزم انبیاء کا یہ پیغام ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہے کہ صبر انہوں نے کیسے کیا۔ اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال بڑی مشہور و معلوم ہے کہ ان کی جو بیماری کی جو کیفیت تھی، کئی دفعہ آپ نے ان کے واقعے کو سنا کہ جسم سے کیڑے جب نیچے گر جایا کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے، الا ماشاء اللہ، کوئی بیمار بھی ہوگا تو اس کیفیت میں نہیں ہوگا۔ جو بیمار ہے وہ ایوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، واقعے کو پڑھیں، اندازہ ہو جائے کہ ان کی بیماری کیا تھی اور آج کی ہماری بیماری کیا ہے۔ کیڑے جب نیچے گر رہے ہیں تو کیڑوں کو اٹھا کر ایوب علیہ السلام جسم میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے۔
تمہارا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے اور اللہ کے جانب سے میری آزمائش اور میں اس پر صبر کرتا رہوں گا. اور ضرب المثال ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے اندر ملتی ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ پر یقین ہے اللہ نکالنے والا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تنہائی اکیلے. آج دنیا تعجب کرتی ہے کیسے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزاری، اور کئی ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. اس کے بعد سائنٹسٹ اور سائنسداں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں اپنی زندگی گزاری. اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر صبر کو تھاما، اللہ سے توکل کیا، اعتماد کیا، اور آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں. کئی ایسے واقعات. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کئی دفعہ ہم نے سنا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ساری پلاننگ کی، لے گئے کنویں کے حوالے کر دیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ پر توکل اور صبر کہ اللہ اگر میری زندگی باقی رکھا تو یقیناً میں کنویں سے باقی واپس آؤں گا، اگر زندگی نہیں ہے تو میری زندگی یہیں پر ختم ہوگی. یہ اللہ پر توکل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. وہاں سے نکلتے ہیں، مصر کے بازار میں جاتے ہیں، مصر کے بازار میں بکتے ہیں، پھر ایک مصر کے وقت کے بادشاہ کے گھرانے میں جاتے ہیں. وہاں پر سارے واقعات آپ کے سامنے. قید خانے میں چلے جاتے ہیں، قید خانے کے اندر بھی صبر کے دامن کو تھامے ہوئے اللہ نے میری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اللہ مجھے یقیناً اس کا بدلہ دینے والا ہے. اس کے آگے اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو میرے اور آپ کے لیے، سارے دنیا کے لیے اسوہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے. اگر آج ہم میں سے کسی بھائی کی بہن پہ الزام لگتا ہے، یا کسی ماں پہ الزام لگتا ہے، کسی بیٹی پہ الزام لگتا ہے، تو ہم آج کیا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر. کئی مثالیں مختصر طور پر میں دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی مثال قائم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ دیتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تا قیامت تک کے لیے برات کا اظہار کیا. صبر عبادت ہے، اور جس کو میسر آتی ہے یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انصار کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال عطا کر دیا. پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور مال چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو اور عطا کر دیا. پھر کچھ لمحے کے بعد کہا کہ ہمیں مال چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور کہا انہیں جو خیر چاہیے تھا وہ خیر میسر نہیں آیا. اگر کاش کہ یہ سوال نہ کرتے اور سوال نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں خیر کا معاملہ کرتا. اور سوال کر کر انہوں نے جلد بازی کی، صبر کے دامن کو انہوں نے ترک کر دیا. اگر صبر کرتے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا کرتا. تو میرے بھائیوں، یہ کچھ واقعات میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھیں. باتیں تو بہت ہیں لیکن 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے اپنی بات کو ختم کروں گا. اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی اپنی کتاب کے اندر کہ صبر 3 طرح سے ہوتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں آپ نے سمجھا. صبر اولو العزم انبیاء نے کیسے کیا اس کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی. صبر اپنے آپ کو رکانا ہے. اب رکانا کہاں پر، کیسے رکانا ہے، کہاں پر اپنے آپ کو رکانا ہے. 3 چیزیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الصبر علی الطاعہ. الصبر علی الطاعہ ایک ہے، الصبر علی المعاصی 2 ہے، الصبر علی المصائب عام انداز میں اطاعت پر صبر کرنا. دوسرا ہے گناہوں پر صبر کرنا. تیسرا ہے مصیبت پریشانیوں پہ صبر کرنا. اطاعت پر صبر کرنے کا مطلب کیا؟ اطاعت پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے آپ گھر جائیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے اور دیکھیے کہ رمضان میں میری حالت کیا تھی. رمضان مبارک کے اندر میری جو کیفیت تھی وہ کیسی تھی، کس حالت میں تھی، تقوی کا معیار کیا تھا، لباس کا معیار کیا تھا، نمازوں کی کیفیت کیا تھی، ایمان کے جذبے کی کیفیت کیا تھی. کیا وہ جذبہ آج بھی ہے یا صرف رمضان کے حد تک میرے اندر آتا ہے؟
اگر ہم مسلمان ہیں تو رمضان کی حد تک مسلمانیت نہیں ہے، پوری زندگی ہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے کہا تم مسلمان ہو کر مرو، واپس آؤ اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پہ صبر کرنا۔ آج آپ نے نماز پڑھی، کل پڑھنا ہے، تسلسل کے ساتھ آپ صبر کے دامن کو روک کے رکھنا اس عمل کو۔ رمضان مبارک میں روزے آپ نے رکھے، فرض تھے، شوال میں نفل کی کوشش کریں، شوال کے بعد آپ چاند کی 13، 14، 15 کی کوشش کریں، آپ پیر اور منگل کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ اطاعت کے اندر صبر کرنا، روک کے رکھنا، ٹھہر جانا، فیصلہ لینا، ڈٹ جانا، یہ ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ دل میں آیا نماز پڑھ لی، دل میں آیا صدقہ خیرات کر لیا، دل میں آیا یتیموں کو کھلا دیا، دل میں آیا کچھ مال دے کر اپنا نام روشن کروا لیا، یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ الصبر علی الطاعہ، یہ صبر عبادت ہے اور اللہ کی اطاعت میں مسلسل ہونی چاہیے، اگر کہیں کمی ہے تو اس کا جائزہ لیجئے۔ دوسری ہے الصبر علی المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی چور کو پکڑ کے پوچھیں گے، کہتا ہے میری مجبوری ہے، اور کسی غلط راہ پہ جانے والے انسان کو، غلط کام کرنے والے خواتین کو یا مرد کو پکڑ کر پوچھتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے، سارے رونا روتے ہیں مجبوری کا۔ یوسف علیہ السلام کا مجبوری نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجبوری نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کا مجبوری نہیں تھی، اللہ پر ایمان تھا۔ آج کہتے ہیں مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے میں گناہوں میں۔ یہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ صبر کے دامن کو تھامتے ہیں، یعنی آپ چاہ کر، آپ کا نفس آمدہ ہو رہا ہے، آپ کا ماحول میسر ہے، آپ کے سامنے ساری چیزیں حرام پڑی ہوئی ہے، اب یہاں پر صبر آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں یا گناہ میں جانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ یہ ہے صبر۔ اسلامی تعلیم میں یہ ہے الصبر علی المعاصی، گناہوں میں جانے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو ڈٹا کے رکھنا، اپنے آپ کے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ میری آزمائش ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہے، سامنے گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سارے دروازے بند تھے، زلیخا نے آواز دی، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ تو گناہوں کے دلدل سے نکلیے، گناہوں کے بازار سے نکلیے، گناہوں کے دروازوں سے باہر آئیے۔ جب کبھی دروازہ گناہ کا سامنے کھلے، اللہ کی اس عبادت کو انجام دیجئے جو صبر ہے، صبر علی المعاصی، گناہوں پر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں گناہ کرنے سے ایک سیاہ ڈاٹ دل پہ پڑتا ہے، اور دل جب کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ گناہیں جہنم کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری جو قسم ہے اس میں الصبر علی المصائب، تو مصائب پر، آفت پر، مصیبت پر صبر کرنا۔ زندگی ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے تم ایمان لائے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ تمہاری صبح سے لے کر شام تک آزمائش، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک آزمائش ہے، تمہیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجایا گیا ہے۔ اب یہاں آپ کو تکلیف ہوگی، شوہر کو بیوی سے تکلیف ہوگی، بیوی کو شوہر سے تکلیف ہوگی، بچوں کو باپ سے تکلیف ہوگی، باپ سے بچوں کو تکلیف ہوگی، استاد کو شاگرد سے تکلیف ہوگی، شاگرد کو، آپ سارے زاویوں کو لگا کر دیکھیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش ہر اعتبار سے ہوگی، مصیبت کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی آزمائش، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم ایسے وقت میں صبر کو تھامو۔ یہاں صبر کیسے آئے گا؟ مصیبت پر، پریشانی پر، کسی کے تکلیف دینے پر۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 باتیں بیان کی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات کو ذہن میں رکھیں، الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت مسلسل کرتے رہیں، فرما برداری۔ دوسرا، گناہوں سے بچے۔ تیسرا، جب کسی فرض سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، یقیناً پہنچتی ہے، آپ کو آزمایا جائے گا کہ آپ کتنا صبر روکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ آزمائش ہوگی، ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو ہاتھ اٹھتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہتھیار اڑتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، دولت لٹائی جاتی ہے، عجیب و غریب دنیا کے تماشے ہوتے ہیں، وقت کا ضیاع، ایمان کا ضیاع، حیا کا ضیاع،
کئی جنازے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ صبر کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ نے کہا بغیر حساب، کوئی حساب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ لیکن یہ کیفیت کب طاری ہوگی؟ سب سے پہلے ان چند 20 باتوں میں سے 2 باتیں یا 3 باتیں رکھوں، ذہن میں یہ بات کو بٹھا لیں کہ اللہ کے جانب سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کا بندہ اس بات کو تصور کرے کہ میرے رب نے میرے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ خیر رکھا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت آئے، بیماری آئے، آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، بخار آتا ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے مرحلے میں کوئی پریشانی، مصیبت، آفت، آزمائش آپ کے پڑوس سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے عزیز و اقارب سے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے آ رہی ہے، یہ اللہ کے جانب سے ہے، اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ یہاں پر اس بات کو تصور کریں گے تو وہ آزمائش، وہ مصیبت، وہ پریشانی آپ کے لیے بہت چھوٹی ہو جائے گی، اور جو شر تھا وہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کو کھول دے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، کسی فرد کے جانب سے آپ کے پاس آئے، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سیاست داں کیوں نہ ہو، قیادت داں کیوں نہ ہو، ساری حکمرانی کیوں نہ ہو، اس کی جانب سے اگر آ رہی ہے، کسی بڑے شخص سے آ رہی ہے، آتی ہے، آج زندگی کا مرحلہ ہے، ایسے وقت میں اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، اس شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، دنیا کے سارے لوگ مل کر، چاہے وہ جنس اور انس مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتے، اتنا ہی کہ جتنا کہ اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ اس بات کو تصور کرو کہ فلاں بندہ اگر مجھے ستا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں صبر کا بدلہ ایسے اس کا جواب صبر کے ذریعے دوں گا، کیونکہ مجھے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اپنے معاملات کو ترک کریں، اپنے دل کو بلند کریں، اپنے دل کے اندر اللہ سے محبت کو پیدا کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر بدلہ لینا بھی ہے تو بدلے کے اندر بھی اسلام بتاتا ہے کہ برابر لیا جائے۔ بدلہ لینے کے بعد بھی انسان کو سکون میسر نہیں آتا ہے۔ بس بہترین سکون کہاں پر ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ معاف کرنے میں ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ نعمت دیتا ہے اور اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کو ٹٹولیں، گناہوں سے بچیں، اطاعت پر صبر کریں، معصیت پر صبر کریں، اور بندوں کی آزمائش پر، بندوں کی جانب سے آنے والی تکلیف پر اس بات کو تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ مجھے دینا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، کتنا ہی میں حاصل کروں، مجھے چھوڑ جانا ہے، میری نیکی میرے ساتھ ہے۔ یہ تصور کے ساتھ، آخرت کے امتحان کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ، صبر ایک بڑا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے، طویل موضوع ہے۔ مختصر طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں ہمیں صبر کے موضوع کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں صبر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت پر صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں پر صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں پہ صبر کے دامن کو تھامنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ معزز حاضرین، صبر کے موضوع سے کچھ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلے صبر اللہ کی عبادت ہے، اور صبر کے ساتھ اور ایک چیز آتی ہے شکر۔ کسی اور مناسبت سے میں اس پر بات کروں گا۔ صبر کو یاد رکھیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور جو انسان ہر معاملے پہ صبر کرتا ہے، یقین جانیے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے کئی ایسے مرحلے ہیں جس میں وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، اور کئی ایسے مراحل ہیں جہاں سے آج دو چار ہو رہا ہے تو وہ یہ کہیں حسبون اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، اس تصور کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اور میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کرے، تو اپنے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، جہاں آپ نے رشتے کٹ رکھے ہیں، صلہ رحمی کا ایک بڑا مرحلہ ہے،
آج صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، آپسی اختلافات بڑھ رہے ہیں، صرف جنازے پر کچھ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں یا نکاح کے مناسبت سے خاندان بکھر رہے ہیں۔ کئی ایسے مرائل ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، اسلام کے ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے۔ میرے بھائیوں، مصیبتیں کبھی کبھی آتی ہیں اپنی زندگی میں تو گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میرے گناہوں کا بدلہ تو نہیں ہے؟ تو گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، توبۃ النصوح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت دینا نہیں چاہتا، پریشان کرنا نہیں چاہتا، یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم کماتے ہو۔ لہذا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کسی مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہا ہو۔ تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو تھامیں، اور صبر کرنے کے فائدے میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پر یہ بات بیان کی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا صبر کے عوض، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا عارضی زندگی میں، عارضی مسائل میں، عارضی پریشانیوں میں، عارضی مصیبتوں میں، عارضی بیماریوں میں، عارضی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی اطاعت سے دور نہ جائیں، اللہ کی اطاعت کریں، گناہوں سے بچیں، اور ایسی چیزوں پر صبر کے دامن کو تھامیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اس دن نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا۔ تو اس دن کوئی چیز کام میں آئے گی تو وہ دل ہے، اور دل کی کیفیت ہے، اور دل کے اندر کس کے لیے کیا جذبہ دشمنی کا ہے، کتنی حسد ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا کپٹ ہے، کتنا بغض ہے، وہ آپ کا آئینہ گھر کا آپ کو بتائے گا۔ آپ اپنا جائزہ لیں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق اور صبر کے دامن کو تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔